نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخلیفۃ اللہ ہمسر رسول اللہ مہدی المعمود العظیم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم المقام تمام مرشدین اکرام و فقراء عزام و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، قدم بوسی عرض ہے۔ آپ تمام کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوں، اور تمام کارکنان غلامان مہدی موعود علیہ السلام کمیٹی کے تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کامیاب ترین جلسہ کو انجام دیے ہیں۔ اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے عنوان پر آنا چاہتا ہوں، کیونکہ عنوان بہت وسیع ہے اور وقت صرف 15 منٹ کا دیا گیا ہے، تو یہ بندے کی کوشش رہے گی کہ 15 منٹ میں یا اس سے پہلے ہی اپنے عنوان کو آپ لوگوں کو سمجھا سکے، مگر یہ وقت بہت کم ہے، میں سمجھانا تو مکمل یہ مشکل ہے کہ تمام عنوان کو سمجھا سکوں، مگر میرے جو دل کے احساس ہیں اس عنوان کے اوپر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے جذبات اس شعر سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین فرما رہا ہے، تو یہ اپنے مخلوق سے کہلوا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ رہی ہے تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مخلوق سے نہیں کہلوا رہا ہے، بلکہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہو۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے تمام مخلوق کو کہ تم جس عالم کو جانتے ہو یا جو عالم تمہارے علم میں نہیں ہے، تم اس کے ذریعے سے وہ تمام عالمین کو اللہ کا رب جانتے ہو۔ مگر جب محمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں جتنے عالمین کو جانتا ہوں اتنے عالمین کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ، جو انسان اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے لیے رب ہے۔ ویسے ہی جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو یا نہیں ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے لیے رحمت ہے۔ جو جنات اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، وہ جیسے اللہ ان کا رب ہے، ویسے ہی ان جنات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو یا نہ ایمان لائے ہو، ان کے لیے بھی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔
تمام فرشتوں کے لیے جیسا اللہ رب ہے ویسا تمام فرشتوں کے لیے محمد الرسول اللہ رحمت ہے، جیسا کہ تمام جانوروں کے لیے میرا اللہ ان کے لیے رب ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ جیسا کہ اللہ دن میں رب ہے اور رات میں رب ہے، ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں رحمت ہے اور رات میں رحمت ہے۔ جیسا کہ میرا اللہ زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، جنت، دوزخ، سمندر کا رب ہے، ویسے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین، آسمان، چاند، تارے، سورج، جنت، دوزخ کے لیے رحمت ہے۔ جس دن سب ختم ہو جائے گا اور اس دن میرا اللہ رب العالمین کی کیفیت سے ظاہر ہوگا، ویسے ہی محمد الرسول اللہ اس دن رحمت للعالمین کی کیفیت سے موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے، جب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ رحمت ہے، تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کب ہیں؟ کیا آپ کی حیات بشریت ہی تک آپ جو ہے رحمت ہیں؟ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام عالمین کو پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جب عالمین موجود نہیں تھے، رب العالمین اور رحمت للعالمین موجود تھے۔ اور مفسرین اکرام فرما رہے ہیں اگر رحمت موجود نہیں ہوتی تو عالمین میں وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کیفیت میں برقرار رہے۔ جو عالمین اپنی کیفیت میں برقرار ہے وہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، کیونکہ میرا خدا فرما رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ میری خشیت سے چور چور ہو جاتے۔ تو یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہم قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ عالمین اگر رحمت نہیں ہوتی تو کوئی عالم کا ذرہ وجود میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اب یہ ہمیں بات معلوم ہو گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی رحمت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی زندگی ختم ہو گئی تو کیا رحمت ختم ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی خیال کر سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جاگتے ہیں تو دن میں رحمت ہے، رات میں سو جاتے ہیں تو رات میں رحمت نہیں ہے۔ تو میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جب تک اللہ کی عطا موجود رہے گی تب تک رحمت للعالمین کی تقسیم موجود رہے گی، اور تب تک میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین رہیں گے۔ جب لوگ جب تک جو ہے اپنی جو ہے ذکر کرتے رہیں گے، اپنی جو ہے کھانے کی فکر کرتے رہیں گے، جب تک مخلوق جو ہے اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اللہ انہیں عطا کرتے رہے گا اور رحمت للعالمین انہیں تقسیم کرتے رہیں گے۔ جب لوگ مر جائیں گے،
جنت بٹنا شروع ہوگی، اللہ جنت عطا کرے گا، تو رحمت للعالمین اس جنت کو تقسیم کرنے والے رہیں گے۔ جب جنت مل جائے گی، جنت میں مقامات اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، مگر اس عطا کو جو ہے رحمت للعالمین تقسیم کریں گے۔ جب تک جو ہے لوگ مخلوق موجود ہے، اللہ کی عطا ہوتے رہے گی اور رحمت للعالمین اسے تقسیم کرتے رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شروع سے موجود ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والی رحمت ہے اور اس کی انتہا نہیں ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے دامن پر آ کر جو ہے بلی جو ہے سو گئی، آرام کر رہی ہے۔ تو آپ جب نیند سے جو ہے بیدار ہوئے تو دیکھا تو آپ نے اپنا دامن کاٹ لیا مگر بلی کی نیند ہوشیار نہیں کی۔ تو ایسے میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ یہی نہیں، کئی جانور ہیں، اگر واقعے بتاتے جاؤں تو رات کم پڑ جائے گی۔ ہرنوں کے واقعے ہیں، اونٹوں کے واقعے ہیں اور کئی اقسام کے واقعے ہیں، مگر میں اپنے عنوان کو آگے لے کے چلتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت للعالمین جو رحمت برسا رہے ہیں، آپ تمام لوگوں میں یہ واقعہ بہت عام ہے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کنکریاں جو کلمہ پڑھی تھی، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کنکریوں پر رحمت ہوئی ہے، وہ کنکریوں پر رحمت ہوئی ہے، مگر اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، انداز بھی ہے، ایک اور کیفیت بھی ہے کہ کیا صرف اس کنکریوں پر رحمت ہوئی تھی؟ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صرف کافر جن اور کافر انسان کو چھوڑ کر ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور ہر چیز میری تسبیح بیان کرتے رہتی ہے۔ یعنی اس کنکریوں کا کام ہی ہے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ کا کلمہ بیان کرتے رہے، مگر رحمت تو ان کافروں پر ہوئی تھی۔ آپ اس کی دلیل جو ہے عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے اور کتنا رگڑے جانا پڑتا ہے اور کتنی عبادت کرنی پڑتی ہے کہ کنکریوں کی آواز سنی آئے، مگر یہ میرے آقا کی رحمت ہے، یہ میرے آقا کی رحمت ہے کہ کافر بھی جو ہے کنکریوں کی بولی سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو کنکریوں کی رحمت جاننا ہے، اس واقعے سے آپ نہیں جان سکتے۔ اگر کنکریوں کی اگر آپ رحمت کو جاننا ہے تو یاد کریے وہ معراج کا واقعہ، یاد کریے وہ معراج کا واقعہ جہاں پر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جو خاک لگی ہوئی ہے، معراج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے گزر رہے ہیں، اور علماء دین مفسرین اکرام فرما رہے ہیں کہ وہ خاک کے ذرے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو لگے ہوئے ہیں، وہ عرش سے بھی افضل ہیں اور کعبے سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، جو ایک خاک کو جو ہے یہ افضلیت دے رہی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اور اپنے عنوان کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا
کہ میرے آقا کی رحمت صرف رحمت نہیں رہتی، جب یہ رحمت مومنین پر مداخلت کرتی ہے، مومنین میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمام عالمین کے لیے رحمت ہوں مگر مومنین کے لیے ہدایت ہوں۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّ تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، عبادت ایسی کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو ہمیں یہ ہدایت معلوم ہوئی اور یہ عبادت ظاہر ہو گئی، عبادت ظاہر ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز سے یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کو ہم پہ عام کرنے کے لیے جو ہادی برحق ہیں مہدی موعود علیہ السلام نے اس ہدایت کو ہم میں عام کر دیا، اور آپ کے مصدق اور آپ کے پوترے حضرت شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ، جن کی نظر میں ہم شب و روز گزار رہے ہیں، جن کے صدقے طفیل میں ہم جو ہے سانس لے رہے ہیں، آپ شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی ایک نماز بھی، ایک نماز نہیں، نماز کی تکبیر اولیٰ بھی اگر اللہ کے دیدار کے بغیر ہوتی تو آپ نماز کی تکبیر نہیں باندھتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے۔ اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ فی الحال موجودہ زمانے میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہے، مہدویوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس شعر سے جو ہے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، مقام ان کا نہ عرش بری، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔